میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کیا مقام عطا فرمایا؟ سنیے حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس عورت کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، اس نے اٹھائی ہوئی تھی۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں نے اسے 3 کھجوریں عطا فرما دی، ایک کھجور اس نے ایک بیٹی کے منہ میں دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کے منہ میں دے دی۔ امی عائشہ فرماتی ہے ایک کھجور ماں نے اپنے منہ کے اندر رکھی تھی۔ اب بیٹیوں کو پالنے والوں سننا ذرا امی عائشہ پاک صدیقہ کا یہ فرمان مبارکہ کیا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہے ایک کھجور اس نے اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو دے دی۔ ماں نے ایک کھجور اپنے منہ کے اندر رکھی ہی تھی کہ بیٹیوں نے تیسری کھجور کا بھی تقاضا کر دیا۔ ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی ہے، آدھی ایک بچی کے منہ میں دے دی، آدھی دوسری بچی کے منہ میں دے دی۔ امی عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ عمل بڑا پسند آیا ہے۔ جب سرکار گھر میں تشریف لے کے آئے ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سرتاج من کو ساری بات سنائی ہے۔ آقا آج یہ معاملہ پیش آیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عائشہ وہ عورت جس نے اپنی ایک بیٹی کو ایک کھجور عطا فرمائی ہے، دوسری بیٹی کو دوسری کھجور عطا فرمائی ہے، پھر تقاضا کرنے پر اپنی کھجور بھی اپنی ایک آدھی بیٹی کو دے دی، دوسری بیٹی کو دوسرا آدھا حصہ کھجور کا دے دیا۔ عائشہ سن لو اللہ نے اس عورت پر جنت کو واجب قرار دے دیا ہے۔ یہ مقام اسلام نے بیٹی کی پرورش کرنے والوں کو عطا فرمایا ہے۔ اے مسلمان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن ذرا۔ آج بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، آج بیٹیوں کو دفع کیا جاتا ہے، آج بیٹیوں کو مگرو لانے والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہو، اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہو، ان 2 بیٹیوں کی وہ اچھے سے پرورش کرتا ہے، اچھے سے تربیت کرتا ہے، یہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہے، یہ بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ بیٹے کو باپ کی خبر ہوگی، نہ بیٹی کو ماں کی خبر ہوگی، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے اپنی یوں شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کھڑی کر کے فرمایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا قیامت کے دن وہ مجھ محمد عربی کے ساتھ ہی ملا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اسلام نے بیٹی کو مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تیسری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو زندہ دفن نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ایک بیٹی کی پرورش کرنے والے باپ کو جنت عطا فرماتا ہے۔ امام طبرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 4تھی حدیث سنا رہا ہوں، بیٹی کا مقام سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج بیٹیوں کو دفع کیا جاتا ہے، آج بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، آج بیٹیوں کو طرح طرح کے الفاظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا میں تو جولی اٹھا کے یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ کسی باپ کو بیٹی کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، کسی بھائی کو بہن کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو، یہ تو باپ کے بارے میں تھا نا، اب بھائی کے بارے میں میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارا پیارا اسلام بھائی کو بھی ایک مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا یہ فرمان سنو 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 اور یاد رکھنا جنت تو تمہارے گھر میں کبھی ادھر جاتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس باپ کی 2 بیٹیاں ہو یا 3 بیٹیاں ہو اور اس کی پرورش کرتا ہے، جس بھائی کی 2 بہنیں ہو یا 3 بہنیں ہو وہ ان کی پرورش کرتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ 2 بیٹیوں والا 2 بہنوں والا بھائی اور باپ، 3 بیٹیوں والا باپ 3 بہنوں والا بھائی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے معاملے میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ تو مقام میں اسلام نے بیٹی کو اللہ کہتے ہیں۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں عطا فرماتا ہے وہ 3 بیٹیوں کو پناہ دیتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی اچھے سے شادی کر دیتا ہے۔ میرے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا حضور جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کو اللہ کیا مرتبہ عطا فرماتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو اس پر بھی جنت واجب قرار دے دی جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت راوی کہتے ہیں کہ ابھی اس گمان تھا کہ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا جائے، کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا جس کی 1 بیٹی ہو وہ اسے پناہ دیتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، اس پر جنت واجب قرار دے دی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جسے 4 بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور 4 بیٹیاں جس کو عطا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ روزانہ اس پر 400 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 4 بیٹیوں والے باپ پر مجھ محمد کا 4000 مرتبہ سلام بھی آتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت کھڑی ہو جاتی ہے، عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے آقا جس کی 4 نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوگی اسے 3 کے موافق ثواب عطا فرمایا جائے گا، جس کی 2 بیٹیاں ہوگی اسے 2 کے موافق ثواب عطا فرمایا جائے گا، جس کی 1 بیٹی ہوگی اسے 1 کے موافق ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے روزانہ اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کے 70 فرشتے تشریف لے کے آیا کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، جس کے گھر میں بیٹی جیسی نعمت ہوتی ہے اور باپ بھائی اپنی اس بہن کا، باپ اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان والدین کو بیٹی کی ایک دن کی پرورش کا ثواب 1 سال کے برابر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا تو مقام ہی یہ ہے نا، اگر جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اگر ان کے ہمسائے، ان کے عزیز، ان کے اقارب، ان کے جاننے والے، ان کی ہمدردی رکھنے والے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ان بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو اللہ کی رضا کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، سنو سرکار کے فرمان کے آخری الفاظ اور بیٹیوں والوں فخر کرو اللہ نے تمہیں بیٹیاں عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اور بیٹی ہونے کے بعد جو کوئی ہمدرد، ہمسایہ، عزیز، اقارب اس بیٹی کو 1 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے جتنا ثواب اس ہمدرد کو عطا فرما دیتا ہے۔